میں اس شارٹ مختصر سے ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم جو اس وقت ہم چاہ رہے ہیں اور جس وقت ہمیں یہ آئی ایم ایف سے جو بھی شرائط تھیں اس قدر ظالمانہ شرائط کے ساتھ جو ہمیں 1 بلین جو ڈالر ملے ہیں، اس سے سبق سیکھیں، اس سے خوش نہیں ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم اس پروگرام کے شکنجے میں آ گئے ہیں، اور اس مشکل وقت میں وہ اپنے جو اصول نہ بیچیں، یہی آپ کو مضبوط کرے گا کہ اس کو ریزسٹ کریں۔ ریزسٹ کیا ہے کہ اب اس سے آپ مجبور ہو کر کیا اس ہندوستان ظالم کے ساتھ جس نے کشمیر کا جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھا، جو انہوں نے مانا مہاراجا کے ساتھ لکھ کر دیا کہ آپ کی وہ جو تشخص ہے اس کو ہم نہیں بدلیں گے، تو انہوں نے وہ آرٹیکلز جو تھے وہ ان کو انکانسٹیٹیوشنلی اس کے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے انہوں نے کیے۔ اس سے زیادہ ظالم جو مودی اور آر ایس ایس اور جو موجودہ اب 2014 سے یہ ان کی جو گورنمنٹ آئی ہے اینٹی مسلم ہے، وہ اینٹی اسلام ہے، وہ اینٹی مائنورٹیز ہے۔ It's Friday. On the streets of Kashmir's largest city, Indian officials repeat what has become a well-worn soundbite. There has been no major law and order situation reported from across the valley. Life is slowly returning to normal. And situation is returning back slowly to the normal. But things here don't seem normal. People here are in mourning. Fahmida Shagu was at home with her children and her in-laws on August 9th. Police started firing tear gas at protesters outside. Fahmida's husband Rafiq, supposedly non-lethal, but can cause life-changing disabilities. Parvez Sofi says he was at home when he heard a commotion outside. When he opened the door to see what was happening, he became a target. آپ دیکھیں ان کی جو آسام جو ریاستیں ہیں جو ساتھ جسے چکن نیک نے جوڑ رکھا ہے، وہ ساری کی ساری ان کو نفرت کرتی ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ صرف کشمیر یا وہ نہیں ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لداخ اور کشمیر، یہ نہیں، یہ ہندوستان کی یہ ایک ان کی یہ تاریخ ہے کہ وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہتے اور ایک دوسرے سے ہمیشہ یہ لوگ لڑتے رہے ہیں۔ آپ 1000 سال پرانے پیچھے چلے جائیں تو مہاراجے ایک دوسرے اوپر حملہ کرتے تھے، لڑتے تھے۔ یہ تو اسٹیبلٹی ان کی آئی جب مغلس یہاں آئے، جو یہ مسلمانوں کو کہتے تو ہیں اور یہ ساری دنیا یہ کہتی ہے، لیکن مسلمانوں کی کنٹریبیوشن اگر یورپ میں دیکھیں، وہ باربرزم جو تھا یورپ میں اس وقت 10th سینچری میں، مسلمان دیکھو اس وقت وہ اسٹرانومی میں دیکھیں، میتھمیٹکس میں دیکھیں، میڈیسن میں دیکھیں، آرٹ میں دیکھیں، آرکیٹیکچر میں دیکھیں، تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا مسلمانوں کے لٹریچر کو تو انہوں نے ڈنڈی ماری، اور وہ جو مسلمانوں کے جو نام تھے ان مسلمانوں کو ناموں کو سپریس کر کے انہوں نے سوڈو یہ ولیم اور تھامسن اور وہ کرسچنس جو نام تھے وہ آگے لا کر کیا کہ انہوں نے یہ ساری ایجادات کی۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جو یہ ڈس آنیسٹی جو اس یورپ نے دکھائی، جو کیا، پہلی یونیورسٹی ہی مسلمانوں نے بنائی تھی، اور آپ اس وقت بغداد جو مرکز تھا جہاں پی ایچ ڈی ہوتی تھی، اور وہ ایک نہیں، اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی، بے حد یہودی وہاں کے پڑے ہوئے ہیں، عیسائی وہاں کے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایون 40s میں چائنا میں بھی ان کو اوپیم میٹر، چائنا میں بھی کچھ نہیں تھا، وہ اوپیم اس میں پانی گرم میں ڈال کے اس کو ایک کعبہ سا بنا کے پیتے تھے تو اس میں مست رہتے تھے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن، اس لیے
پوری دنیا نے مل کر ان مسلمانوں کو دبانے کی، ان مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اس تاریخ کو ملیامیٹ کرنے کی، جو ایک نہیں، میرا حال ہے کہ 20 بار جو انہوں نے کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے. یورپ میں جس طرح اسپین میں انہوں نے گھر گھر سے مسلمانوں کو نکالا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان سے بیٹر پلانر ہے. اس وقت پورے اسپین میں ہزاروں مساجد ہیں، اذان کی آواز گونجتی ہے، مسلمان ہیں، اور وہ پھر آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی محنت سے وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے ان کے دماغ سے وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا بھی یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. ان کے پاس وہ ڈیوائن کتاب ہے جو بدلی نہیں ہے، اس کا نام گلوریس قرآن ہے. اس میں بہت ساری ڈائریکشنز دی گئی ہیں آپ کو سکون کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا. وہ صرف قرآن پاک ہی پڑھ کے اس کے اوپر جو کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کر کے ہی ہمیں ملتا ہے. یہی چیز اب یہ حضرت جو نریندر مودی صاحب ایک جو موجودہ ہٹلر ہیں وہ کرنے کی، یعنی گلیوں کے نام بدل رہے ہیں، شہروں کے نام بدل رہے ہیں، وہ جو مانومنٹس ہیں سارے ہزاروں سال پرانے ان کو وہ کاٹ کے ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو تاج محل ہے، ہمایوں کا مقبرہ ہے، جہاں تک کہ وہ حیدرآباد ہے جہاں گلیوں کے مسلمان نام ہیں، مساجد ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک جانور، میں تو کہوں گا، میں تو ان کو انسان بھی نہیں مانتا کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں، کہ جو جس طریقے سے کہ گائے کو ہاتھ لگا دیا اور لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ان کو مار مار کے ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں. اس سے زیادہ میری نظر میں کوئی جانور، اس سے زیادہ ظالم، اس سے زیادہ ہٹلر تو ان کے سامنے میں میرا حالی شرم کر کے خود ہی مر جائے، جو اس نے مودی نے، نریندر مودی نے اور اس کے گینگ نے کیا تھا. 2002 میں بھی اس نے زندہ جلا دیا تھا مسلمان، اور پولیس کو منع کر دیا تھا، آرمی کو، کہ نہ کوئی آگ بجھانے والا جائے گا، ان کو چیخ چیخ کے مرنے دو. اس میں بڑے آرمی کے آفیسرز کی فیملیز بھی تھیں، تو ان کو اس نے زندہ راکھ ملی، ان کو کوئی قبر، کوئی ہڈی نہیں ملی تھی. تو جو اس قدر وہ ایک بچر ہے، ایک آدمی مینٹلی ڈیرینجڈ ہے، ایک آدمی وہ نارملی انسان ہی نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں، وہ ڈاکٹر ہیں جو اپسلا سویڈن میں، اشوک ٹرین، ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سیلاب دیکھنے کے لیے جہاں گیا ہے تو ایک اونچی جگہ پہ ریڈ کارپٹ ہے، وہ کوئی بارہ-دری ہے یا کوئی، وہاں پر یہ حضرت جا کر ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا یہ ان کی جو سفرنگ ہے ہندوستان کے لوگوں کی دیکھ رہے ہیں. یہی انہوں نے جب کووڈ آیا تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پورے کے پورے ملک کو بریک لگا دی. تو جو لوگ بغیر آکسیجن کے گیس کر کے، بتائیں مجھے، ہزاروں سال پیدل چل کے چھوٹے بچے، عورتیں، وہ کیسے جا سکتے تھے ایک دوسرے سے شہر سے دوسرے؟ ہر چیز انہوں نے بند کر دی. تو ایک پاگل آدمی ہے، اس پاگل آدمی کو آپ نے اپنے اوپر وزیر اعظم مقرر کر رکھا ہے، اور وہ مسلمانوں کا نشان مٹانا چاہتا ہے. اس کا باپ بھی نہیں مٹا سکتا. ایسی کئی میرے حال ہے وہ جنسیں آئی ہیں، یعنی نمرود سے فرعون، اور فرعون کے بعد آئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اس کا سوتیلا بھائی ہے، وہ جو ایک حرامی بچہ ہے جو اسرائیل کا،
ایکچولی جس نے یہ ساری لوگوں کو یہ حوصلہ دیا، انکریج کیا کہ مسلمان کو ماریں، ان کی جو مساجد ہیں، ان کے جو پہلا خانہ کعبہ ہے، ان کی جو قبریں ہیں، ان کی جو نام ہیں سارے، سب سے پہلے یہ حرام زدگی اس نے کی. آپ ان کو کہتے ہیں، میں تو مانتا ہی نہیں کہ ان میں مذہب کا یا کوئی دخل ہوگا. وہ یہودی ہیں ہی نہیں، یہ کوئی اور قوم ہے. زائنسٹ کہتے ہیں، میرا حال ہے اس سے بھی کوئی یہ گندی اور اگلی قوم ہے. سود پہ یہ لوگ رہتے ہیں، شراب یہ پیتے ہیں، ہر چیز جو زبور اور توریت میں آئی تھی اس کے یہ اپوزٹ جاتے ہیں. اور کیا ہے جی، ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹیکنالوجی میں دیکھیں جی، یہ میڈیسن میں دیکھیں جی. ارے یہ ان سے بہت پہلے بڑے بڑے جو تھے نا، ان سے بہتر سائنسدان پیدا ہوئے، اس کے بڑے بڑے جابر پیدا ہوئے. نہیں ہے تو ان کو کہو کہ ساؤتھ امریکہ میں جا کر وہ جو بسٹ لگے ہوئے ہیں نا وہ دکھائیں. وہ چیریٹس آف دا گاڈ جس نے وہ ناول پڑھا ہے تو وہ اوپر سے آسمان سے وہ دیکھیں کہ وہ سڑکیں کس نے بنائی ماؤنٹینس کے اوپر. اور وہ جہاں کالے کے بھائی بسٹ ہے، گورے کا بھی ہے، ایشین کا بھی ہے، ککیشین کا ہے، یورپین کا ہے، تو ان کو بتائیں کس نے کیا، وہ کلوننگ کس نے کی. تو ان سے بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، ان سے بڑے ایمپررز بھی تھے، فائٹرز بھی تھے. اور اس وقت جو چیریٹس تھے، اس وقت وہ جو ان کے جو ٹولز تھے فائٹ کرنے کے، وہ اس وقت کے مطابق، اس ڈیولپمنٹ کے مطابق وہ ایٹم بم سے، نیوکلیئر سے کم نہیں تھے. سائنسدان بھی ان کے دیکھیں، اور پیرامڈز آف ایجپٹ دیکھیں کہ وہ ٹیکنالوجی دیکھیں. یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر انہوں نے ابھی تک نہیں سالو کر سکتے. اتنی ساری سائنس، ساری ان کے نوبل پرائز، ان کی پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ادنا سی صرف اللہ میاں کنکر بڑی ہوا آسمان سے پھینک دی یا ارتھ کو ایک کر کے زمین کو پھاڑ دے، اور یہ سارے کا سارا جو انہوں نے سارے فلسطین کے شہروں کے نام بدلے ہیں وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو جائیں، قبریں بھی زمین بوس ہو جائیں. سیلاب بھی یہی کرے کہ سارے کے سارے جو مکان ہیں وہ سارے دل کے سب ختم، یعنی کوئی نشان نہیں رہے گا. اور ان کو قرآن پاک میں بھی ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم لوگ اتنی جگتیں کرتے تھے، گائے ہو تو کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بچڑا کیسا ہو، ہمیں پانی پینا ہے، ہم نے ککڑی کھانی ہے. یعنی انہوں نے اپنے جو پیغمبر کو بھی اتنا تنگ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو. تو اس قوم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ ان کے پاس اپنی کتاب بھی نہیں ہے. وہ تالمد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک لیکچرز ہیں جو یہ ان کے پادری دیتے تھے سیناگوگس میں، ان کو اکٹھا کر کے، کیونکہ ہزاروں سال خود یہ پہلے کتاب بدلتے رہے تھوڑے تھوڑے سے پیسے لے کر، اور اپنی جو ان کو سوٹ کرتی تھی وہ چیزیں کرتے رہے. تو انہوں نے اپنی الہامی کتاب تو ختم کر دی، ان کے پاس ہے ہی نہیں. اللہ کی جو ڈیوائن ان کے پاس آئے تھے جو کوڈ آف کانڈکٹ کے، وہ ہیں ہی نہیں. تو یہ جانور ہیں، اور ان جانوروں کو یہ کاپی کر رہا ہے نریندر مودی. اور اسی طرح اسی کو تبت والے جو ہیں وہ منک، وہ بھی کاپی کر رہے ہیں. حوصلہ کھل گیا نا، انہوں نے وہ روہنگا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا. ان کے دیکھا دیکھی چائنا نے وہ اتنا بڑا صوبہ ہے جو آٹونومس صوبہ ہے کاشغر کا، وہ انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کی مساجد کو گرا رہے ہیں، ان سے وہ نیشنل اینتھم کرا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ پوری دنیا میں اس جو کہ صحیح دین ہے، ایک جو مذہب ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. نہ مسلمانوں کا نبی صرف مسلمانوں پر آیا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے ایک رحمت ہے، بلیسنگ ہے. اسی طرح قرآن ہے، ساری کتابوں کی کلیکشن ہے. جو ان میں کتابیں انہوں نے بدلی ہیں، بائبل کو بدلا ہے، توریت کو بدلا ہے، یہ زبور کو بدلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی کے ہاتھ بیچ کر دے دیا. اور یہ رینڈم سلیکشن تھی. خود یہودی کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا مطلب ہی ہے چوزن ون، تو اللہ نے چن لیا، اس کی مرضی. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کس پیغمبر کو آخر الزمان اور بیسٹ جو ہے پیغمبر چن ہے. جتنی مرضی جیلسی یہودی کریں یا عیسائی کریں یا اور بھی جو پیغمبروں کے فالوورز ہیں وہ کریں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. تو وہ ہو گیا. تو آپ دیکھا دیکھیے یہ اس کا آپ مسلمانوں کا نام مٹانا چاہتے ہیں. اور یہ جو On August 5th, 2019, India made an announcement that sent shockwaves around the globe. उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. The move stripped away Indian-administered Kashmir's special autonomy. At stake
was the future of one of the world's most disputed regions. It's a huge surprise. A significant move to take direct control of the state of Kashmir. Troops, as we understand it, out on the streets. Panic has gripped many local residents. If I were to sum up August 5th in one line, I would say that it has laid foundation for another decade of conflict. So how is the decision on Article 370 reshaping the region? Let us unpack that for you. Kashmir has been a major international story for decades, and the region's location makes it clear why. It's situated in the northernmost part of the Indian subcontinent, with China, India, and Pakistan all controlling parts of it. India and Pakistan, both nuclear powers, claim the territory in its entirety. However, we're going to focus on this part, the Indian-administered area. What Article 370 of India's constitution did is give it, India's only Muslim-majority state, a special semi-autonomous status. Indian-administered Kashmir had its own flag, legislative assembly, and chief minister. Related articles forbade outsiders to settle in, buy land, hold local government jobs, or win scholarships in Indian-administered Kashmir. Meant that Kashmir is for Kashmiris. So thinking about Article 370 and the reason it existed, we can say to recognize the nationalism of Kashmiri people. And that struggle to have Kashmiri nationalism recognized has deep. कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, इन मुश्किल हालात में हमें उनको गले नहीं लगाना चाहिए, तजारत नहीं खोलनी चाहिए, उनके कम से कम ये जो हम झूठे हम उनको तसल्ली देते रहे हैं कश्मीरियों को 73 साल से कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये कम से कम ये आखिरी खंजर उनके पेट में नहीं करें। इसी तरह आप छुप के जाकर कतर में अगर इजराइल के उनके साथ मोसाद के में 8-9 घंटे मीटिंग करते हैं और न करें, खुदा के वास्ते कुछ डॉलरों के खातर अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह आपको देगा, बरकत देगा। सिर्फ बेईमानी करनी छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, ये पेट भर के करप्शन करना छोड़ दें, ये जो एक दूसरे को धोखा देते हैं ये ख़त्म कर दें, आप रिज़्क़ में बरकत पड़ेगी। इस तरह नहीं पड़ेगी, फिर जितने मर्जी उम्रे कर लो, जितने मर्जी हज कर लो, पूरा एडवर्स सर्कमस्टांसिस में इजराइल को और हिंदुस्तान को गले नहीं लगाना चाहिए, सौदा नहीं करना चाहिए, ना दीन का सौदा करना चाहिए, ना फ़लस्तीनियों का सौदा करना चाहिए। ये थोड़ी सी हम मॉरल सपोर्ट ही दे रहे हैं ताकि जाकर लड़के उनको हम आज़ाद ना फ़लस्तीन को करा रहे हैं, ना मस्जिद अल अक्सा को कर रहे हैं, ना ही हम ये कश्मीर को कर रहे हैं, ना ही हम इनको ये जो हमारी मसाजिद को इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो इनको ताकत के बल पे चल रहे हैं। ये जो इस एडवर्स ये एक आजमाइश होती है, आजमाइश के वक़्त अगर हम अपना ईमान बेच दें, अगर हम अपने असूल बेच दें तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, फिर वो इसका मतलब है कि ये एंड पॉइंट आ गया है, तो फिर उसके बाद सिर्फ हमारी बर्बादी है। और मेरी ये इस अपील के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि इसमें ना बग़ैर टमाटर के, बग़ैर प्याज के, और ये हम उसके मुतबादल हैं दही में मसाला बना लेंगे, अरे भैया, और लेकिन ये दुश्मन के साथ इस वक्त नहीं करो, उनका कश्मीरियों का सौदा नहीं करो, अपने असूलों का सौदा नहीं करो, इस्लाम का सौदा नहीं करो। देखो किस तरह वो लिंचिंग करके मुसलमानों को मारते हैं, तो क्यों कर रहे हो ये? और ये नहीं,
میں اپیل کرتا ہوں کہ باجوہ صاحب سے، اور اپیل کرتا ہوں اپنے عمران خان اور دوسرے بھی سیاستدانوں سے کہ یہ سارے سیاستدان تو نہیں ایسے ہو سکتے کہ وہ نہیں کریں، بالکل نہیں کریں. قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی اگر انہوں نے اسرائیل کو اور اگر انہوں نے ہندوستان کے ساتھ یہ اپنی دوستی کی پینگیں بڑھا کر اور اپنے مذہب کا، اپنے ایمان کا، اپنے فیتھ کا، اپنے بھائیوں کا، بہن بھائیوں کا اپنے سودا کر دیا. واپس جاؤ اور دیکھو کہ ایک ٹین ایجر محمد بن قاسم آیا، راجہ دہر کو للکارا اور کیا کیا اس نے. اسی سے ہم دیکھ لو، ہم انہی کی اولاد ہیں کہ جو ہندوستان میں ہم مسلمان ہیں. پہلے یہاں تو اسلام تھا ہی نہیں، تو باب اسلام کے بعد ہوا. تو اگر وہ ایک ٹین ایجر اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے تو کیا فائدہ ہے 10 لاکھ دنیا کی طاقتور ترین فوج کا کہ وہ ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں اور کہیں نہیں اب ہمیں کیونکہ ٹماٹر اور پیاز چاہیے، اب ہم تجارت کھول رہے ہیں، اب ہم آپ کو جہاز میں بیٹھ کے مساعد کے آپ کے ساتھ بتائیں کیا کرنا ہے ہم نے. تو پھر تو مطلب ہے ہم نے اسلام کا سودا کر دی. اگر تھوڑی بہت امید ہے تو پاکستان میں ہی ہے، اور آپ کے سامنے بغیر سود کے انہوں نے یہ طالبان نے بجٹ پیش کیا ہے اور سب نے ان کی ایڈ بند کی ہے یا ناکہ بند کیا ہے، کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا. تو ہمارے سامنے مثال ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم یہ نہیں کریں گے، یہ سودا بازی نہیں کریں گے. ہم ان کا، کشمیریوں کا اور فلسطینیوں کا اور مسجد الاقصی کا، اسلام کا، دین کا، اپنے فیتھ کا یہ نہیں کریں گے. میں آپ سے اجازت لیتا ہوں.